ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. اس کو کوڈ کرنا ذہن میں. حقوق اللہ وہ ہے جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے. حقوق اللہ وہ حق ہے جو حق اللہ سے تعلق رکھتا ہے. ایک حقوق العباد وہ حق بندوں سے تعلق رکھتا ہے. جو حق اللہ سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے نماز. جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے روزہ. جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے حج. اگر آپ نے نماز نہ پڑھی سزا ہے، ملے گی. نماز سب سے پہلے میدان محشر میں پوچھی جائے گی. لیکن اگر کوئی کام ایسا تھا کہ وہ حق اللہ کا آپ نے مارا، کس کا حق مارا؟ اللہ کا حق مارا. جو اللہ نے اپنے حق تم پر رکھے تھے وہ حق ادا نہ کر پائے، پھر اگر تم نے توبہ کی، پھر اگر تم نے معافی مانگی، پھر آپ توبہ کر کے گڑ گڑائے اور وہ کام دوبارہ نہ کیا، تو اللہ چاہے گا تو اپنے کرم سے اپنے حق کو معاف کر دے گا. اللہ چاہے گا تو اپنے حق کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. لیکن اگر تم نے کسی بندے کا حق مارا، کسی کا روپیہ مارا، کسی کی زمین ماری، کسی کا مال مارا، تم نے کسی کو ستایا، کسی کو گالی بکی، کسی کا اگر تم نے حق مارا، پوری زندگی سجدے میں پڑھ کے توبہ توبہ کرتے رہو مگر اللہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے کہ یہ حق اللہ کا نہیں تھا، یہ بندے کا تھا. یہ معاف بندے کے معاف کرنے سے ہوگا، اللہ معاف ہی نہیں کرے گا. بہت اچھا پیغام ہے. دونوں باتیں سمجھ گئے میری کہ نہیں سمجھ گئے؟ ایک حق ہے اللہ سے جو تعلق رکھتا، ایک ہے جو بندے سے تعلق رکھتا. جو اللہ کا حق آپ ادا نہ کر پائے، اگر آپ نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا. اللہ چاہے گا تو کیا کر دے گا؟ معاف. لیکن جو بندے سے ریلیٹڈ حق ہے، جو بندے کا حق ہے، اگر اس نے معاف نہیں کیا تو کان کھول کے سن لو، آپ پوری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہو تو اللہ معاف نہیں کر سکتا. کیا وضاحت ہے، کیا بات ہے. بے شک دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی. بیوی کا مہر بھی بندے کا حق ہے. یہ حقوق العباد ہے. جو بیوی کا مہر ہوتا ہے نا، اس لیے شادیاں ہوتی ہیں تو مہر دو طرح کے باندھے جاتے ہیں، ایک ادھار ایک نقد. میری گزارش یہ ہے کہ ادھار مہر باندھنا ختم کر دو، صرف نقد مہر رہنے دو. صرف نقد رہنے دو. کبھی کبھی تو ادھار اتنا مہر بن جاتا ہے کہ وہ پوری زندگی شاد نہ دے پائے. کبھی تو 5-5 لاکھ روپے مہروں میں باندھ دیے جاتے ہیں، 3-3 لاکھ روپے مہروں میں باندھ دیے جاتے ہیں. ایک نوشے کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے، ایک دولہا کا نکاح ہو رہا تھا. حضرات 3,70,000 کی رقم لڑکی والوں کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی. لڑکا نہایت غریب تھا، لڑکے کی انکم شاید 300-400 روپے روزانہ کی رہی ہو. اللہ اللہ، کسی نے کہا یار یہ تو لڑکے کی حیثیت کے مطابق زیادہ ہے، اتنا نہ باندھو. تو لڑکے نے خاموشی سے کان میں کہا آپ خاموش نہ رہو، انہیں باندھنے دو. یہ باندھنے سے باز نہیں آ رہے، بندوا دو، مجھے کون سا دینا ہے. وہ یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ مجھے دینا نہیں ہے، لیکن یہ سوچ غلط ہے. جو مہر باندھا جایا، مہر کا مقصد ہے کہ ادا کرنا ہے، اس لیے کہ وہ بیوی ضرور ہے، شریک حیات ضرور ہے. لیکن اگر تو مہر بنا ادا کیے مر گیا تو میدان محشر میں تیری بیوی یہ سوچ کے نہیں چھوڑے گی یہ تو میرا شوہر تھا، مجھے کپڑے بنایا کرتا تھا، مجھے کھانا کھلایا کرتا تھا، میری دیکھ ریکھ کیا کرتا تھا. لاؤ اسے چھوڑ دو، اسے حق معاف کر دو. اے گپلا پور کے جلسے میں آنے والوں، میدان محشر میں بیوی بھی دامن تھام کے کھڑی ہوگی، اس لیے کہ وہاں نیکیوں کی بیوی کو بھی ضرورت ہوگی، وہاں ماں کو بھی ضرورت ہوگی، وہاں باپ کو بھی ضرورت ہوگی، وہاں بیٹے کو بھی ضرورت ہوگی. تیری بیوی تیرا دامن تھام کے کھڑی ہوگی. اے میرے مولا، اس نے میرے نکاح کے وقت میں جو میرا مہر باندھا تھا وہ مہر میرا ابھی تک ادا نہیں کیا ہے. اے میرے مولا، میرا مہر تو ادا کرا. اس وقت تجھے مہر ادا کرنا پڑے گا. اس وقت تیرے پاس پیسہ نہ ہوگا، تیرے پاس روپیہ نہ ہوگا، تیرے پاس مال نہ ہوگا. اب بتا بیوی کے مہر میں کیا دے گا؟ جو چند نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں ہوں گی وہ بیوی کے مہر کے بدلے بیوی کو دے دی جائے گی. بڑا کام خراب ہے. اس لیے مہر نقد ہی باندھو تو بہتر ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مہر نقد ہی باندھو. ادھار باندھ رہے اس صورت میں ادھار باندھو. میں آج پورا مسئلہ سمجھا دوں. ادھار کب بن سکتے ہیں مہر؟ توجہ ہے. آدمی کہہ رہا ہے ادھار. ارے بھئی ایک بات بتا، تو 5,000 کی شیروانی پہن کے نکاح پڑھ رہا،
دولہا کا اگر حساب لگاؤ تو 20,000 میں دولہا بیٹھا ہوتا، کم سے کم 5,000 کا 3,000 کا جوتا، 5,000 کی کوٹ پینٹ یا شیروانی، ہے نا؟ اگر پورا دولہا کے کپڑوں کا سر سے لے کے پیر تک حساب لگائیں گے تو مجھے بتاؤ 20,000 کا لباس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا یار، اتنا تو ہوتے، بعض کا زیادہ، میں تو معمولی کی بات کر رہا ہوں، بعض تو بہت زیادہ بھی ہوتا ہوگا، معمولی سا ایک لباس ہے نا۔ پھر اس کے تام جھام، کھانا، یہ وہ سب، یہ ہزار کئی لاکھ روپے اٹھا کر کے وہ دولہا بن کے بارات لاتا۔ یار تو کئی لاکھ تو اٹھا دیے، جو مین کام نکاح کا تھا اس میں معاملہ ادھار چل رہا نہیں۔ بات بتاؤ یار، سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹینڈ والوں کے نقد، پنڈال والوں کے نقد، باورچی کے نقد، گوشت والے کے نقد، بلیچنی والے کے نقد، شیروانی والے کے نقد، ویڈیو بنانے والے کے نقد، آتش بازی والے کے نقد۔ جو کاریں لے کے آیا 25 کاریں بلیرو ہی ہونا چاہیے۔ ارے بھائی بدل گئی کار تو کیا ہوگا؟ نہ کام نہ چلے گا، سب بلیرو ہی چلیں گی، تاکہ پتہ چلے دولہا کتنا ہائی فائی ہے یار، سب بلیرو کار لایا یار، سب نقد، مہر ادھار۔ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے یار؟ مجھے بتاؤ یار، ہے نا؟ عجیب بے وقوفی ہے نہیں ہے؟ اچھا سارا کام کس لیے؟ اس سے کون پنڈال کس لیے؟ شادی کے لیے۔ اس سے پوچھا کھانا کس لیے؟ شادی کے لیے۔ اس سے پوچھا شیروانی کس لیے؟ شادی کے لیے۔ اس سے پوچھا جوتا کس لیے؟ شادی کے لیے۔ اس سے پوچھا یہ مووی کس لیے؟ شادی کے لیے۔ اس سے پوچھا یہ کاریں اتنی کس لیے؟ شادی کے لیے۔ باورچی کس لیے؟ شادی کے لیے۔ ارے سب کچھ شادی کے لیے، اور جب نکاح ہوا تو ادھار۔ عجیب معاملہ آیا، عجیب معاملہ، سب کچھ شادی کے لیے، اور جب شادی آئی تو کہہ رہا میں ننگا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے بھائی، ادھار باندھو۔ ارے عجیب معاملہ، نہیں بات سمجھنے کی میرے بھائی، میں کوئی چٹکلا نہیں، میں بات بتا رہا ہوں، بات سمجھنے کی ہے کہ نہیں ہے یار؟ جتنی چیزیں تو کام شادی میں کر رہا نا، کوئی ایک کام کم کر دے، لیکن مہر نقد باندھ۔ ابھی نکاح ہونے کے بعد تیرا انتقال ہو گیا تو میرے بھائی تیرا مہر کون دے گا؟ بولو بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور یار ایک بات بتاؤ، مہر بیوی کا حق ہے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، ٹھنڈے دماغ سے۔ جب وہ شادی نہیں کی تھی تو جب تک وہ بیٹی تھی، جب شادی نہیں کی تھی کسی کی بہن تھی، جب تک اس نے نکاح کے رجسٹر پر دستخط نہ کیے تھے کسی کی بھتیجی تھی، جب تک اس نے نکاح کے رجسٹر پر، ذرا دل سے سننا خدا کی قسم اگر واقعی فیصلہ کرو گے، جب تک اس نے نکاح کے رجسٹر پہ دستخط نہ کیے کسی کی بھانجی تھی، جب تک اس نے نکاح کے رجسٹر پہ دستخط نہ کیے تھے کسی کی سہیلی تھی، مگر خدا کی قسم جس دن نکاح کے رجسٹر پہ دستخط کر دیے وہ سب سے بڑھ کے کسی کی بیوی بن گئی ہے، وہ سب سے بڑھ کر کسی کی بیوی بن گئی۔ اب باپ کا حق بعد میں شوہر کا پہلے ہے، ماں کا حق بعد میں شوہر کا پہلے ہے، سہیلی کا بعد میں شوہر کا پہلے ہے، اب چچا کا بعد میں شوہر کا پہلے ہے، بھائی کا بعد میں شوہر کا پہلے ہے، ماما کا بعد میں شوہر کا پہلے ہے، خالہ کا بعد میں شوہر کا پہلے ہے۔ مجھے بتا، جب تک اس نے تیرے نکاح کے رجسٹر پر دستخط نہ کیے تھے، جب تک باپ جو کہتا تھا پہلے باپ کا ماننا ہے ضروری ہے، بھائی کا ماننا ضروری ہے، اور ماں کا ماننا ضروری ہے، لیکن جس دن سے نکاح کا پڑا تیرے نکاح میں کیا آئی؟ اب شریعت کہتی ہے سب سے پہلے اپنے شوہر کا حکم ماننا ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، احسان اولیاء کرام، عشق محبت، عشق محبت، مفتی غلام صاحب اللہ رحم پوری، سلطان گپلا پور بریلی شریف۔ یہ سب کچھ ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ صرف اس رجسٹر پہ دستخط کے بعد اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اگر یہ چاہ کر بھی چاہے کہ میں اپنے باپ کا مان لوں تو شریعت منع کر رہی ہے، نہیں، شریعت یہ کہہ رہی ہے اگر شوہر منع کرے باپ کے گھر جانے اور باپ کا جنازہ بھی پڑا ہو، شوہر منع کرے تو بیوی کے لیے حکم ہے کہ باپ کے جنازے میں بھی نہ جائے۔ مجھے بتائیے یار اس نے کتنا سب کچھ کر دیا، خالی نکاح کے رجسٹر پہ دستخط کیا کیا یار، اس نے اپنا سب کچھ تیرے نام کر دیا۔ ارے میرے بھائی کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کسی کی زمین بھی آپ لینے جاتے ہو تو یار رجسٹری کا انگوٹھا بعد میں لگاتا، پہلے ایک چونی اپنی گل لیتا ہے۔ او بھائی میرے دستخط کرنے کے بعد کل تو نے میرا رقم دیا کہ نہیں دیا اس کا کچھ نہیں پتا، اس لیے میری رقم پہلے دے دے، رجسٹری پہ انگوٹھا بعد میں۔ بولو ایسے ہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یار یہ تو زندگی بھر کے لیے اپنی آپ کو تجھے سونپ رہی ہے، پھر
اس کا مہر اس کا حق تھا، تو پھر تو اس کا مہر ادا کیوں نہیں کرتا؟ بھئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا حق تو صرف مہر ہے، اس کا حق تو صرف مہر ہے، باقی تو سب تیرا ہی حق ہے، پھر تو کیوں نہیں ادا کرتا؟ او مسلمانوں، اپنے بچوں کی شادیوں میں نقد مہر ادا کرو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، ملنے والوں کو بتاؤ، چاہے شادی میں کچھ کم کر لینا، ایک آدھ چیز کو چھوڑ دینا چلے گا، مگر مہر نکاح میں واجب ہے، مہر جو باندھا جائے وہ نقد دے دیا جائے، واجب ہے یہ، واجب۔ ہاں کیا ہے مہر؟ کیا ہے میرے بھائیوں؟ واجب۔ یہ برات جو بلیروں میں، بسوں میں، ٹرکوں میں جا رہی ہے، یہ نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ جو 300 براتی جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہے بلکہ اور غلط ہے میرے بھائیوں۔ یہ جو اتنے کام ہو رہے ہیں یہ سب غلط ہے، مہر واجب ہے، بنا مہر کے تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا، اور وہی ادھار ہے۔ بعض بات تو اپنے بچوں کے سامنے کی ہو جاتی ہیں، اپنی بہوؤں کو لے آئیں وہ عورتیں، اور ان کے پتہ چلتا ہے کہ ان کے شوہر نے ابھی تک مہر ہی نہیں دی ہے۔ اتنے خطرناک پڑے ہیں بعض مہر ادا کرو میرے بھائی، مہر اپنی زندگی میں نہیں بلکہ نقد دے دو۔ اچھا ایک بات اور سنیے، اگر کوئی لڑکا جوان ہے، اب وہ اس کے پاس کچھ نہیں، اس کے پاس زور سے بولیے کچھ نہیں ہے، نہ گھر ہے نہ در ہے، کچھ نہیں ہے۔ ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں رہے ہوں گے، اس زمانے میں تو زیادہ تھے، آج کے تو لوگ کم ہوں گے، لیکن اس زمانے میں زیادہ تھے، بنا گھر در والے، کچھ نہیں۔ اب اگر شادی نہ کرے تو قدم ڈگمگا جائے گا۔ شریعت کہہ رہی ہے شادی کر، جوان ہو جائے تو شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ نکاح کر، قدم نہ ڈگمگا جائے، نکاح کا حکم ہے۔ اب پیسے ہیں نہیں کہ مہر ادا کرے، رقم ہے نہیں کہ مہر ادا کرے، شریعت کہہ رہی ہے جوان ہو گیا قدم نہ ڈگمگا جائے، نکاح کر، پیسے ہے نہیں کہ مہر ادا کرے، تو یہاں پر حکم ہے، یہاں پر ادھار مہر چاہے کر لے لیکن نکاح کر لے کہ قدم نہ ڈگمگا جائے۔ یہاں پر کیا کر لے؟ مہر کو ادھار کر لے، اور اس بنیاد پر کہ جیسے ہی اللہ مجھے دے گا میں اپنی بیوی کا مہر ادا کر دوں۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ یہاں پر نکاح کر لے، اب سب کچھ تو ہے، 5 لاکھ روپے خرچ کر کے دولہا بن کے جا رہا لڑکی والے کے گھر، اور مہر ادھار مانگ رہے ہیں، تو عجیب بے وقوفی کی بات ہے میرے بھائی۔ اس چیز پہ روک لگاؤ، اور مہر جو ہے بچوں کے، بچیوں کے، لڑکوں کے، لڑکیوں کے، لوگوں جو بیچ کے لوگ ہوتے ہیں نا مہر طے کرتے ہیں، لڑکے کی حیثیت کے مطابق طے کریں۔ اگر لڑکے کی حیثیت واقعی 20,000 کی ہے تو 20,000 کا مہر، 5,000 کی ہے تو 5,000 کا مہر، 50,000 کی ہے تو 50,000 کا۔ ایسا نہیں کہ لڑکے کی حیثیت نہیں، مہر 5 لاکھ کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، یہ غلط ہے، اس پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا حق کی بات، یہ تو بات چل رہی تھی نا۔ آپ مسلمان ہو، اگر مذہب اسلام کو فالو کرتے ہو، اسلام کے مطابق زندگی گزارو گے تو خدا کی قسم کہیں تمہیں کٹھنائی دکھائی نہیں دے گی، کہیں پریشانی آئی نہیں سکتی، اس لیے کہ اسلام نے سارے راستوں کو کھول دیا۔ اور گپلا پور کے جلسے میں آنے والا، آؤ میں آپ کو بتاؤں مسلمان کتنا پیارا، اس کا راستہ کتنا پیارا، اس کا مذہب کتنا پیارا۔ آج دوسری قومیں تمہارے اوپر ہنس رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تم نے اسلام کے راستے کو چھوڑ دیا، اس لیے دوسرے ہنس رہے ہیں۔ مسلمان